علامہ کا چونٹیوں کے ساتھ ایک عجیب واقعہ۔ ایک دن علامہ ابن قیوم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، مگر نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد وہ اپنے دل کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں پر ملا تھا۔ گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی۔ چونٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے علامہ ابن قیوم نے وہ پر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے، مگر ایک چونٹی وہیں رہی اور ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی چونٹی تھی۔ اس دوران علامہ ابن قیوم نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا۔ جب اس چونٹی کو دوبارہ وہیں پر ملا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے بل میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چونٹیوں کو لے کر آئی۔ گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہ پر پھر اٹھا لیا۔ سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے اور حسب سابق ایک ہی چونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران علامہ نے ایک بار پھر وہی پر اسی جگہ رکھ دیا تو وہی چونٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے بل کی طرف ایک بار دوڑ کر گئی، مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چونٹی کو لے کر آئی۔ علامہ ابن قیوم نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چونٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے بلانے والی چونٹی پر حملہ آور ہوئی اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ تبھی علامہ ابن قیوم نے وہ پر ان چونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جو ہی ان کو پر ملا ساری پھر اس مردہ چونٹی کے پاس جمع ہو گئی۔ گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھی کہ انہوں نے اس بے گناہ کو قتل کیا۔ علامہ ابن قیوم کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کرے۔ سبحان اللہ، جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں۔